ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم سامعین کرام، دیگر دینی ملی ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، خواتین و حضرات، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کو عطا کیا، اپنی اس عظیم نعمت سے ہمیں سرفراز کیا. ہم اس پر اس کا جتنا شکر اگر ادا کریں ناکافی ہے. ہم آج کے اس پہلے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رمضان المبارک کی اہمیت، اس کی فضیلت پر بات کریں گے. اس کی اہمیت اور فضیلت پر ہم اور آپ سب سنتے رہتے ہیں اور کما حقہ اس کی اہمیت سے ہم واقف ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نصیحت کیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا آپ مومنوں کو نصیحت کیجئے، انہیں یاد دلائیے. یقیناً نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. رمضان المبارک کی جو سب سے بڑی اہمیت اور فضیلت ہے اور جس کی وجہ سے ہے اور جس کے سبب سے سب سے بڑی اہمیت اور فضیلت، ہم اسی جانب اشارہ کریں گے. وہ قرآن پاک کی وجہ سے ہے. قرآن مجید جو آخری آسمانی کتاب ہے، جو آخری نبی اور رسول پر نازل ہوئی ہے، خاتم الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کتاب کو لے کے آئے، اور یہ کتاب ابدی معجزہ ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے. تمام انبیاء اور رسول جتنے بھی آئے سب کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ عاجز کرنے والی چیز کہ اس طرح کوئی انسان نہ لا سکے، کوئی انسان نہ پیدا کر سکے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. انسان کے بس میں نہ ہو، انسان کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے لیکن اس کے بس میں نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کسی بھی چیز کو لیتے تھے، لوہے کو لیتے تھے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو زمین پر پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا. پانی پر مارتے تھے خشک ہو جاتا، دریا خشک ہو جاتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ سر پہ ہاتھ پھینک دیتے تھے تو ساری بیماری ختم ہو جاتی تھی. یہ سب معجزے تھے انبیاء کے. یہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ قرآن ہے. اور یہ چیلنج ہے، قرآن میں بار بار چیلنج آیا ہے کہ اس طرح کوئی لا کر دکھا دے. کوئی نہیں لا سکا آج تک، کوئی نہیں بنا سکا. یہی معجزہ ہے. عرب جن کو ناز تھا اپنی زبان پر، اپنی بلاغت پر، اپنی فصاحت پر، اور اسی لیے وہ دوسروں کو عجم کہتے تھے. گونگا جو بولنا نہ جانتا اس کا مطلب ہوتا ہے عجم. اور عرب جو اپنی مافی ضمیر کو اچھی طرح سے ادا کرنے والا ہو، اپنی مافی ضمیر کو فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ادا کرنے والا ہو، اپنی دل کی بات وہ دوسروں تک صحیح طریقے سے پہنچانے والا ہو، اس کو عربی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی قرآن عربی میں ہے، تمہاری زبان میں اس طرح لا کر کے دکھا دو. کوئی نہیں لا سکا. بڑے بڑے زباندان، فصیح و بلیغ، شاعر، خطیب، ایک ایک سے سب اس کے سامنے ڈھیر ہو گئے، اور انہیں ماننا پڑا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. یہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ ضرور خالق کا کلام ہے، مخلوق کا نہیں. یہ رب کا ہے، مربوب کا نہیں. یہ کسی مرزوق بندے کا نہیں ہو سکتا، یہ رازق کا کلام ہے. اور آج تک یہ چیلنج ہے، قیامت تک یہ چیلنج ہے. یہ معجزہ ہے. تو قرآن کریم ایک معجزہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور قیامت تک باقی رہنے والا ہے. اور یہ ہمارے ہاتھوں میں، امت اسلامیہ کے ہاتھوں میں، ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں، ہمارے گھروں میں ہے، مسجدوں میں ہے. لیکن اس معجزہ جو کہ قرآن کی شکل میں ہمیں کتاب ہدایت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں تو حیران ہو جائیں گے. اسلام کے خلاف کام کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پائے جاتے ہیں. دشمنی کرنے والے، حسد کرنے والے، اسلام کو مٹانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لوگ کام کر رہے ہیں اور آج تک کام کر رہے ہیں. اسلام کے اندر قرآن کی جو اہمیت اور کسی چیز کی نہیں. نبی کی اہمیت، قرآن کی اہمیت، حدیث کی اہمیت، نبی کی سیرت کی اہمیت، اسلامی تاریخ کی اہمیت، یہی ساری چیزیں ہیں. لوگ انہی ساری چیزوں میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مکر و فریب اور اپنی سازشوں کے ذریعے سے خورد بورد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کریم اس کے تعلق سے مستشرقین نے، جو مسیحی علماء ہوتے ہیں، عیسائی علماء، ایک دور تھا جب یورپ کا پورے ایشیا پر، عالم عرب پر، عالم اسلام پر قبضہ تھا. تو استعمار کا جب دور تھا، یورپین کا جب قبضہ تھا، عربوں پر بھی قبضہ تھا اور عالم اسلام کے دوسرے حصوں پر بھی قبضہ تھا. تو وہاں سے وہ لوگ اپنے ساتھ علماء کو بھی لاتے تھے. ان کے جو اپنے علماء ہوتے تھے ان کو مستشرقین کہتے ہیں، جس کو انگلش میں اورنٹلسٹ کہتے ہیں. مستشرقین جو مشرقی علوم حاصل کرنے والے، مشرق کا علم یعنی ایشیا کا علم، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مغرب بولتے ہیں، ویسٹرن. تو ادھر کے جو ایسٹرن ہے، ایسٹرن کلچر، مشرقی علوم و ثقافت، تہذیب، وہ سب آ کے سیکھتے تھے یہاں رہ کر کے. اور سب سے نمایاں چیز ان کے سامنے جو تھی وہ کیا تھا؟ اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، ثقافت، اسلامی علوم. ان میں سب سے ایڈلیٹ پہ کیا تھا؟ قرآن تھا. قرآن ہے، حدیث ہے، نبی کی سیرت ہے، صحابہ کی سیرت ہے، اسلامی تاریخ ہے. یہ ساری چیزیں ہیں ان کے سامنے. تو وہ آ کے سیکھتے تھے اور اتنی گہرائی سے سیکھتے تھے کہ مسلمان بھی اتنی محنت نہیں کرتا ہے اتنی گہرائی سے سیکھنے کی. زبان کو گہرائی سے جاننا اور پھر اس کے بعد قرآن اور حدیث کو ڈیپلی سے سمجھنا، اسلامی تاریخ کو پڑھنا، نبی کی سیرت کو پڑھنا. کیوں ایسا؟ تاکہ ایک ایک باریک سے باریک چیزوں کو سمجھیں، جانیں، عمل کرنے کے لیے نہیں، اس میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، اس کے اندر خورد برد کرنے کے لیے. کہیں پر کوئی غلط اور کوئی کمزوری اپنے حساب سے پا گئے تو اس کو نمایاں کرنے کے لیے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اور اسلام کو
لوگوں کے سامنے غلط بنا کر کے پیش کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ کے صحابہ کو اور قرآن کو، حدیث کو غلط طریقے سے پیش کرنے کے لیے ان کا مقصد تھا، وہ آ کر کے سیکھتے تھے۔ ایک مسلمان سیکھتا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے، لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ اتنی گہرائی سے سیکھتے تھے، ڈیپلی اس کے اندر جا کر کے اس کے اندر غلطی نکالنے کے لیے۔ اور انہوں نے بڑے کام کیے، کچھ تو ایسے بھی تھے جو اسلام لے آئے۔ تو قرآن کو انہوں نے گہرائی سے سیکھا، اور ایک مرتبہ انہوں نے باقاعدہ ایک بڑا کانفرنس کیا، اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ قرآن، خاص طور سے قرآن، اس کے جو تمام ایڈیشن ہیں پہلی صدی ہجری سے لے کر کے 14ویں صدی ہجری تک، جو پہلی صدی ہجری میں خاص طور سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو مصحف چھپا تھا، اس کو جو ہے لکھا گیا تھا، مختلف نسخے تیار کروائے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پورے عالم اسلام میں پھیلایا تھا، حکم دے دیا تھا کہ ایک ہی رہے گا، تاکہ لوگوں میں قرأت میں اور دوسری چیزوں میں اختلاف نہ ہونے پائے، کیونکہ جن کے پاس اپنا الگ الگ مصحف تھا، کچھ نہ کچھ اس میں انہوں نے معنی، مطلب اور تفسیر وغیرہ لکھ رکھا تھا، تو دوسرے لوگ پائیں گے تو اس کو قرآن سمجھ لیں گے، جو لکھا ہے وہ تفسیر سمجھ رہا ہے، لیکن دوسرا ہو سکتا ہے اس کو قرآن کا حصہ سمجھ لے۔ تو ایک مصحف تیار کرا حضرت عثمان غنی نے، بعض صحابہ کے مشوروں سے، کہ لوگوں میں اختلاف ہو رہا ہے، عجم ممالک میں، دوسرے ممالک میں، خاص طور سے آرمینیا میں، خراسان میں، ایران میں، جہاں پر غیر عرب ہیں، ان کے یہاں اختلاف پایا جانے لگا۔ تو یہ احساس ہوا، اور صحابہ نے اکٹھا ہو کر کے یہ مشورہ کیا کہ ایک منظم ایک مصحف تیار کیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قرآن مرتب تھا وہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، تو ان سے لے کر کے نسخہ تیار کرایا گیا، اور پھر اس نسخے کو، اس کے کئی نسخے بنائے گئے اور تمام عالم اسلام میں پھیلا دیا گیا۔ اس کو مصحف عثمانی اسی لیے کہتے ہیں، رسم عثمانی، مصحف عثمانی سے مشہور ہے۔ پہلا نسخہ یہ ہے جو پورے عالم اسلام میں اس وقت مسلمانوں کی حکومت جہاں جہاں تھی، ہر شہر میں پہنچایا گیا قرآن۔ یہ پہلا نسخہ ہے، کیونکہ باقی جو تھے سب ضائع کر دیے گئے، پہلا نسخہ یہ ہے۔ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے، جس طرح سے زمانہ گزرتے گیا، صدی گزرتے گئی، مختلف نسخے تیار کرائے گئے اسی کے، تاکہ لوگوں کے پاس پہنچے۔ اس کے بعد جو ہے مشینری دور آ گئی، چھاپا خانے آ گئے، قرآن بھی چھپنے لگے، اور اب تو ہر گھر میں کئی قرآن الحمدللہ مصحف موجود ہیں۔ تو انہوں نے ہر زمانے کے، ہر صدی کے نسخوں کو اکٹھا کیا، پہلی صدی سے لے کر کے حضرت عثمان کے نسخے سے لے کر کے، اور آج تک 14ویں صدی تک، یعنی گزشتہ صدی جو تھی، یہ 15ویں صدی چل رہی، اس وقت تک انہوں نے، یہ تقریباً 1940 کی بات ہے، ڈاکٹر حمید اللہ جو پاکستان کے ہیں، وہ فرانس میں رہتے تھے، ان کی بڑی تحقیق ہے تاریخ کے تعلق سے، سیرت کے تعلق سے، خلافت راشدہ کے تعلق سے، وہ اہم وثیقے اور تاریخی وثائق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفاء راشدین کے زمانے میں، اور دیگر خلفاء اور ملوک کے زمانے میں ادھر ادھر بھیجے گئے، اور وہ میوزیم میں اور مختلف جگہوں پر لائبریریوں میں رکھے ہوئے، ان کی انہوں نے ادھر ادھر چل کر کے، گھوم پھر کر کے اکٹھا کیا اور ان کی تحقیق کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں خطوط بھیجے، حضرت ابوبکر صدیق نے، عمر فاروق نے، عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی نے، اور دوسرے بعد میں جو بنی امیہ کے خلفاء اور ملوک آئے، انہوں نے کہاں کہاں کس کے پاس بھیجے، پوری انہوں نے تحقیق کی ہے۔ انہوں نے ان سب کو ذکر کیا ہے اس کانفرنس کے بارے میں جو جرمنی کے اندر بون شہر میں پیش آیا تھا۔ اکٹھا ہوئے ان کے سارے علماء، اور سب کی ذمہ داری تھی کس کو جو ہے پہلی صدی کا، دوسری صدی کے نسخے اکٹھا کرنا، تیسری صدی کے نسخے اکٹھا کرنا، اور مقصد ان کا کیا تھا؟ سب کو یہ ہدف دیا گیا، ٹارگٹ دیا تھا کہ سب لوگ یہ دیکھ کر کے آئے کہ ان کے یہاں دوسرے نسخوں سے مقابلہ کریں، تقابل کریں، جائزہ لیں کہ جو پہلی صدی کا ہے وہ آج جو 14ویں صدی ہے، اس وقت جو چل رہا ہے مسلمانوں میں، جو نسخہ رائج ہے،
ہم لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس وقت اور پہلی صدی میں جو تھا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایسے ہی دوسری صدی والوں کو جو دیا گیا تھا، وہ لوگ دیکھیں دوسری صدی ہجری میں جو نسخے کہاں موجود تھے ان کو اکٹھا کرو، اس کو 14ویں صدی والے سے ملا ہو آج کے قرآن سے، ایسے ہی تیسری والی صدی ہجری کے لوگ جو آج سے ملائیں، اور دیکھیں سب لوگ کہ آج جو مسلمانوں میں چل رہا ہے قرآن کتنا ڈیفرنس ہے، کچھ ڈیفرنس ہے یا نہیں ہے، کسی لفظ میں، کسی جملے میں، کسی آیت میں، کسی حرف میں، کسی نقطے میں کچھ ہے ڈیفرنس کی نہیں ہے؟ پوری کانفرنس کتنی محنت، کتنا خرچہ انہوں نے کیا ہوگا، ایک صدی پہ سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے لگایا تھا، اس طرح سے ہزاروں لوگوں نے کام کیا مل کر کے، ایک بڑا کانفرنس، اور اس پر کئی کتابیں انہوں نے تیار کی، سب لوگ ظاہر سی بات ہے بڑی بڑی کتابیں لے کر کے آئے۔ کانفرنس کا انہوں نے لکھا ہے کہ کانفرنس کا خلاصہ، جو اس کا ذمہ دار تھا، جو اس نے خلاصہ پیش کیا، وہ حیران کرنے والا خلاصہ اور نتیجہ اس نے بتایا کہ اس کانفرنس کا جو مقصد، جو ٹارگٹ تھا، 0% بھی حاصل نہیں ہوا ہے۔ کیوں نہیں حاصل ہوا؟ کیونکہ ہمارا جو مقصد تھا کہ کہیں کوئی اختلاف مل جائے، ہمیں کوئی ڈیفرنس مل جائے، لیکن اتفاق سے، بدقسمتی سے ہمیں کہیں پر کوئی بھی اختلاف نہیں ملا ہے، کسی بھی چیز میں اختلاف نہیں مل پایا ہمیں۔ تو یہ کام دشمنوں نے کیا کہ پہلی صدی ہجری سے لے کر کے آج تک جتنے بھی قرآن چھاپے گئے، شائع ہوئے، کہیں پر ایک نقطے کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ یہ قرآن جو ہے پچھلی تمام کتابوں پر ناسخ ہے، سب کو منسوخ کرنے والی کتاب ہے، قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ ذِكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور پچھلی جو کتابیں تھیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری خود جو ہے ان کے انبیاء جن پر کتاب نازل ہوئی اور ان کے علماء کی تھی، انہوں نے تحریف کر دیا، بدل دیا، رد و بدل ہو، چاہے وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یا صحف ابراہیم ہو، کچھ بھی ہو، کتنی بھی جو معروف ہیں، جو موجود ہیں اس وقت، کوئی بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، صحیح حالت میں نہیں۔ قرآن جو ہے یہ اصلی حالت میں موجود ہے آج بھی، جو ہمارے پاس یہ معجزہ ہے۔ ان میں سے کئی ایک ایمان لائے، دشمنان قرآن کو دیکھ کر کے، اس کے معجزے کو دیکھ کر کے، اس کی حقیقت، حقانیت کو سمجھ کر کے۔ امریکہ کے اندر ایک مستشرق، وہ اسی حقانیت کو دیکھ کر کے ایمان لایا، جو کبھی عیسائیت کی تبلیغ کرتا تھا، مسلمانوں کے خلاف وہ بولتا تھا، اس نے مزید تحقیق کرنا شروع کی کہ ہم جو ہے قرآن اور حدیث کو اصل نسخے سے دیکھیں گے، پڑھیں گے، اور پھر اس میں جو ہے کیڑے اور غلطیاں نکالیں گے۔ تو جب وہ قرآن پڑھنے لگا تو اسے تعجب ہوا، اس نے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ تو ہمارے جو نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے جو اور دیگر بزرگان ہیں، خاص طور سے مریم علیہ السلام، ان کے بارے میں ان کے غلط عقیدے، کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں جو مشہور ہیں یہی سب دیکھ رکھا ہے، یہی سب پڑھ رکھا ہے کہ مسلمان سب گندے گندے عقیدے رکھتے ہیں۔ لیکن جب دیکھا قرآن میں تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے، جس احترام سے جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ تو ہمارے انجیل میں بھی اتنے اچھے سے نہیں لکھا ہوا ہے۔ اور مجھے تعجب ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جتنا نام آیا ہے قرآن میں، اتنا تو محمد کا نام نہیں آیا، اتنا نام اللہ تعالیٰ نے محمد کا نہیں لیا جتنا نام عیسیٰ علیہ السلام کا لیا، اور جتنے احترام سے اور جو حقانیت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے وہ انجیل میں نہیں پیش کیا گیا۔ تو کہا یہ ہمیں پہلا دھچکا لگا۔ اور دوسری جو اس نے حقانیت بیان کی ہے ابو لہب کے بارے میں، کہا ایک صورت ہے قرآن کے اندر چھوٹی سی، تبت یدا ابی لہب وتب، ہر کوئی جانتا ہے، یاد ہے۔ اب دیکھیے ایک کافر ہے، اس کی تحقیق دیکھیے، ہم لوگ غور کرتے ہیں قرآن میں یا نہیں کرتے ہیں؟ حالانکہ قرآن نازل ہوا غور کرنے کے لیے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، صرف تلاوت کرنے اور پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ تلاوت کرنا، پڑھنا ضرور، لیکن اس کے معنی میں غور کرنا، تدبر کرنا۔ اللہ نے کہا کیا تمہارے دلوں پر تالا پڑ گیا ہے، اس میں غور نہیں کر رہے ہو، فکر نہیں کر رہے ہو؟ تو یہ دیکھیے وہ لوگ کیسے غور کرتے ہیں۔
ایک چھوٹی سی صورت ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ کہا یہ صورت میں پڑھا تو میں حیران ہو گیا۔ ابو لہب کا ذکر ہے جو نبی کا چچا تھا، سگا چچا تھا، یہ اور اس کی بیوی دونوں محمد کے پیچھے ہمیشہ پڑے رہتے تھے اسلام کی دشمنی میں، کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے تھے، کوئی لمحہ نہیں چھوڑتے تھے، ہمیشہ پیچھے پڑے رہتے تھے دشمنی میں، ہر چیز کرتے تھے، ہر سازش، ہر مکر، ہر فریب کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، ہر طرح سے تکلیف پہنچاتے تھے مسلمانوں کو اور نبی کو۔ ان کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور یہ صورت چیلنج کر رہی ہے ابو لہب کو، اس کے خاندان کو، اس کی بیوی کو۔ اس صورت کے اندر کیا لکھا ہے؟ اس صورت کے اندر ڈکلیئر ہے باقاعدہ کہ ابو لہب اور اس کی بیوی جو ہے یہ جہنمی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، وہ جہنم میں جائے گا۔ وامرأۃ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گی۔ یعنی اس صورت کے اندر ابھی دو آدمی ہیں زندہ چل رہے ہیں زمین پر۔ اس کا استدلال دیکھیے، استدلال جو ہے بڑا عجیب ہے، کیسے استدلال کر رہا ہے؟ دو آدمی زمین پر زندہ چل رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے تم دونوں جہنمی ہو۔ اس صورت میں اس نے کہا یہ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا ہے، کوئی انسان کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جہنمی ہو، کیونکہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے کسی کے بارے میں نام لے کر کے کہ یہ فلاں جہنمی ہے۔ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا، خواہ نبی کیوں نہ ہو، جب تک کہ اللہ کی طرف سے اسے بھی نہ الہام ہو جائے وہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کسی کے نام لے کر کے کہ یہ جہنمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا پتا مرتے وقت وہ جو اسلام قبول کر لے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، کسی کو نہیں پتا۔ نام یہ ایک آدمی مطلق طور پہ یہ کہہ سکتا ہے جو کفر کرے وہ جہنمی ہے، جو کھلا شرک کرے وہ جہنمی ہے، اس کو کبھی معافی نہیں ہے، کافر جہنمی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں مطلق طور پہ۔ لیکن نام لے کر کے زندہ اگر ہے کوئی انسان تو اس کو آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کا انجام آپ نہیں سمجھتے ہیں۔ ممکن ہے آپ کہہ رہے تو جہنمی ہے، ہو سکتا ہے وہ کچھ لمحے کے بعد اسلام لے آئے اور کہے دیکھو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں تم مجھے جہنمی کہہ رہے ہو، کلمہ پڑھ کے میں تو مسلمان ہو رہا ہوں۔ آپ کسی کافر کو دیکھ کے کہہ دیں تو جہنم میں جائے گا، نام لے کر کے، ہو سکتا ہے بعد میں وہ اسلام لے آئے، اس لیے کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافر جہنمی ہے، جنت کے اندر کوئی کافر نہیں جا سکتا ہے، وہاں صرف مومن جائیں گے۔ لیکن نام لے کر کے کوئی زندہ آدمی ہے اس کو نام لے کے آپ ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ تو کہا اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے قرآن، کیونکہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد یہ دونوں میاں بیوی زندہ تھے تقریباً 10 سال تک، 10 سال تک زندہ تھے ابو لہب اور اس کی بیوی، لیکن 10 سال کے اندر ان دونوں کو یہ توفیق نہیں ہو سکی کہ وہ جہاں پر مختلف حربے ہتھ کنڈے اپناتے تھے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، نبی کو بدنام کرنے کے لیے، ایک حربہ یہ بھی اختیار کر لیتے، ایک مکاری یہ بھی کر لیتے اور جا کے کہتے کہ دیکھو تمہارا قرآن کہہ رہا ہم تو جہنمی، ہم تو اسلام قبول کر رہے ہیں، دکھاوے میں اسلام قبول کر لیتے۔ ایسے یہودی کرتے تھے، صبح اسلام قبول کرتے تھے، شام کو اسلام سے نکل جاتے تھے، کہتے تھے اسلام ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ لیکن کہا ان کے جو ہے دماغ میں یہ بات نہیں آئی، وہیں پر یہودیوں کو یہ دماغ تھا، انہوں نے ایسا کیا کہ صبح اسلام لاتے تھے، شام کو جو ہے نکل جاتے تھے، لیکن انہیں کبھی توفیق نہیں ہو۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مقدر میں یہی تھا، ان کو نہیں ایسی توفیق تھی، کیونکہ یہ جو کہنے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو جو کہہ دے گا وہی ہوگا، کیونکہ ان کے مقدر میں وہی تھا کہ وہ کفر کی حالت میں مریں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ تو وہ کفر کی حالت میں دونوں مرے اور جہنم میں گئے۔ یہ ساری حقانیت اور بھی بہت ساری خوبیوں کو قرآن کے اندر اس نے ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد وہ اسلام قبول کر لیا۔ جہاں وہ پہلے عیسائیت کی تبلیغ کرتا تھا، اسلام کے خلاف وہ بولتا تھا، وہ اسلام کا داعی بن گیا، اسلام کا پرچارک بن گیا، اسلام کی حقانیت کو پھیلانے لگا۔
یہاں ہمیں کیا سبق ملتا کہ دیکھیے جو دشمنان ہیں کس طرح سے قرآن کو اور حدیث کو پڑھتے ہیں، ڈیپلی عربی زبان سمجھ کر کے اس کو کوشش کرتے ہیں، باقاعدہ اس کے لیے انہوں نے بڑی بڑی ڈکشنریاں بنائی ہیں، المعجم الفہرست لالفاظ القرآن الکریم، الفاظ پر جو پوری ڈکشنری انہوں نے بنا رکھی ہے، کیونکہ وہ حافظ تو ہوتے نہیں ہیں، کہ کیسے ہم ایک لفظ کے ذریعے سے قرآن کی فلاں آیت کہاں ہے، کس جگہ ہے، کس صورت میں ہے، کس صفحے پہ ہے، اس کو ہم آسانی سے پا جائیں۔ پوری انہوں نے ڈکشنری باقاعدہ بنا رکھی ہے۔ ایسے ہی 9 حدیثوں کی بڑی 9 حدیثوں کی جو کتابیں ہیں، صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، مسند احمد، 9 کتابوں کا جو بڑی حدیث کی کتابیں ہیں، انہوں نے اس کی پوری ڈکشنری بنائی ہے کہ ایک لفظ کے ذریعے سے ہم فوراً پتہ پا جائیں کہ یہ فلاں حدیث میں ہے اور فلاں کتاب میں ہے، یہ لفظ کہاں پہ ہے۔ موضوعات پر انہوں نے پوری جو ہے ڈکشنری ترتیب دے دی۔ بعد میں یہ فرنچ زبان میں، بعد میں مسلمانوں نے اسے عربی زبان میں ترجمہ کر کے فائدہ خوب اٹھایا۔ تو اتنی محنت وہ کیوں کرتے تھے؟ قرآن کے پیچھے، حدیث کے پیچھے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے اندر غلطی نکالنے کے لیے۔ لیکن کیا ہم اتنی محنت کر رہے ہیں اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور اس کا پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے؟ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں یہ قرآن پاک نازل ہوا۔ قرآن پاک تو ویسے 23 سالوں میں نازل ہوتا رہا ہے، جستہ کر کے، تھوڑا کر کے، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے۔ مکہ میں بھی 13 سال نازل ہوا ہے، مدینہ میں بھی 10 سال نازل ہوا ہے، وقفے سے ضرورت کے تحت۔ لیکن قرآن رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو اتارا۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے ایک مبارک رات میں قرآن کو اتارا ہے۔ سورہ قدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر والی، عزت والی رات میں قرآن کو اتارا ہے۔ یہ 3 آیتیں ہیں قرآن میں، سورہ بقرہ میں، سورہ دخان میں بالکل شروع میں دوسری آیت ہے، اور سورہ قدر میں پہلی آیت ہے۔ یہ 3 آیتیں ہیں، تینوں کا مقصد ایک ہی ہے، کیونکہ رمضان میں قرآن کو اتارا ہے۔ کب اتارا ہے؟ کس دن اتارا ہے؟ کس رات اتارا ہے؟ لیلۃ القدر میں، اور وہی لیلۃ القدر لیلۃ المبارکہ ہے، مبارک رات جو سورہ دخان میں ہے، دونوں ایک ہی رات ہے، اور وہ رات کہاں ہے؟ رمضان ہی میں۔ تو رمضان المبارک کے اندر جو لیلۃ القدر ہے، مبارک رات ہے، اس رات کے اندر قرآن کو اتارنے کی وجہ سے مبارک ہوا، وہ رات مبارک ہو گئی ہے، وہ قدر والی ہے۔ یہاں تک کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ 1000 مہینہ اگر کوئی عبادت کرے تو اس سے بڑھ کر کے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اگر ہم اس کی فضیلت حاصل کر لیے تو۔ اس کے اندر جو بتلایا گیا ہے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، نبی کے ذریعے سے جو تعلیم دی گئی ہے کہ لیلۃ القدر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے، وہی ہمارے لیے وہی آئیڈیل ہیں، صحابہ آئیڈیل ہیں ہمارے لیے، نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، ہم بھی وہی کریں تاکہ ہم اس کی فضیلت کو حاصل کر لے جائیں۔ اگر ہم اس کی فضیلت پا گئے تو سمجھ لیجئے 1000 آدمی محنت کرے، عبادت کرے، اس سے بہتر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ کیوں؟ یہ قرآن کی وجہ سے، قرآن نازل ہوا ہے اس رات کے اندر۔ اس کا مطلب کیا اس رات کے اندر نازل ہوا؟ یک بارگی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان پر۔ تو لوح محفوظ سے یک بارگی اللہ تعالیٰ نے دنیاوی آسمان پر نازل کر دیا ہے قرآن پاک کو پورا۔ پھر اس کے بعد 23 سالوں میں جستہ تھوڑا کر کے، وقت کی مناسبت سے، ضرورت کے حساب سے، جہاں جیسی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا رہا۔ اسی لیے قرآن میں انزلہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے یک بارگی اتارنے والے کے لیے، اور تنزیل کا صیغہ استعمال ہوا ہے بار بار اتارنے کے لیے، تھوڑا کر کے۔ اور انزلہ کہتے ہیں یک بارگی کسی چیز کو اوپر سے نیچے اتار دینا، اور تنزیل کہتے ہیں تھوڑا، جیسے گاڑی میں مال رکھا ہوا ہے تو وہاں سے تھوڑا کر کے اتار دیں تو اس کو تنزیل بولتے ہیں۔ تنزیل و تحمیل، تھوڑا کر کے رکھنا اور تھوڑا کر کے اتارنا۔ تو اس رات میں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اتار کے دے دیا لوح محفوظ سے ایک ساتھ، اسی لیے یہ رات جو ہے فضیلت والی ہے، اور اسی لیے پورا مہینہ فضیلت والا بن گیا ہے۔ تو یہ قرآن کے تعلق سے میں آخری بات کہوں گا
کہ اس کے کچھ حقوق ہیں. اتنا بڑا معجزہ، ہدایت والی کتاب جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم دیکھیں دشمنان اسلام اس کے خلاف کتنی کوشش کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں محنت سے اس کے اندر غلطیاں نکالنے کے لیے، لیکن یہ ہمارے پاس ہے. ہم اس سے کتنا حاصل کر رہے ہیں، کتنا فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اس کے 4 حقوق ہیں، قرآن پاک کے 4 حقوق ہیں. ہم اس کو ادا کریں گے تو یہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے حجت بنے گا، ہمارے لیے گواہی دے گا، ہمارے حق میں ہمارے لیے سفارش کرے گا. اور اگر ہم اس کے حقوق کو نہیں پورا کریں گے تو یہ ہمارے خلاف گواہی دے گا. وہ حقوق کیا ہے؟ اس کو پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ پہلا حق ہے. اس کے معنی کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، یہ دوسرا حق ہے. یہ دوسرا مختلف جگہوں پر سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی قرآن کے اندر. اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر دیا. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولتذکر اولو الالباب. یہ مبارک کتاب جو ہم نے اتاری ہے تاکہ عقل والے اس میں غور و فکر کریں، نصیحت حاصل کریں. عقل والے مطلب انسان، یعنی مطلب یہ کہ اگر ہم غور و فکر نہیں کر رہے ہیں، اس کو سمجھ نہیں رہے، اس کا مطلب عقل والے ہم نہیں، گویا انسان ہی نہیں ہے، جانور ہے. ظاہر سی بات ہے انسان ہی کو عقل والا کہا جاتا ہے، اہل عقل انسانوں کو کہا جاتا ہے. انسان عقل ہی کی بنیاد پر ممتاز ہے دوسروں سے، دوسری مخلوقات سے. جو اسے اشرف المخلوقات کہا گیا انسان کو، اس کی عقل کی وجہ سے. یہ اپنی عقل سے جو ہے پوری دنیا، پوری کائنات کو زیر کر لیتا ہے. اپنی کتنی بڑی کیوں نہ مخلوق کو اپنے جسم میں، جسامت میں، وزن میں، یہ جو ہے اپنی عقل کی بنیاد پر اس کو مسخر کر لیتا، اپنے قابو میں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عقل سے اسے نوازا ہے. تو یہ عقل والا انسان کیوں نہیں غور و فکر کر رہا ہے اس میں؟ یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ یہ اتارا گیا ہے تاکہ اس میں غور و فکر کرو. یہ مبارک کتاب ہے. تو اس کے 4 حقوق ہیں. اس میں جو ہے دوسرا جو ہے اس کو سمجھنا اور غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اور تیسرا جو ہے اس پہ عمل کرنا. ظاہر سی بات ہے ہم نے اس کو سمجھا ہے تو اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. یہ قرآن کا تیسرا حق ہے کہ قرآن میں جو ہے، جو احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، ان پر عمل کیا جائے، اور اس کے اندر جن چیزوں سے روکا گیا ہے، جن سے منع کیا گیا ہے، ان سے اجتناب کیا جائے، دور رہا جائے، بچا جائے. یہ ہر مومن کا فریضہ ہے. اور جو ہے چوتھا ہے، جو ہم نے سمجھا ہے، عمل کیا ہے، وہ ہم دوسرے بھائی کو بتائیں، اپنے دوسرے تک پہنچائیں. اس کو دعوت کہتے ہیں. تو یہ بھی ضروری ہے. تو یہ 4 حقوق ہیں. جب یہ 4 حقوق جو بندہ پورا کرے گا تو یہ کل قیامت کے دن سفارش کرے گا. اور حدیث کے اندر ہے کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول کرے گا. سفارش کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنت کی طرف لے جائیں گے، جنت میں جانے کے لیے سفارش کریں گے. قرآن کہے گا کہ یہ اپنی نیند کو چھوڑ دیتا تھا ہمارے لیے، یہ ہمیں پڑھتا تھا، عمل کرتا تھا اس پر. اللہ تعالیٰ تو میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کر لے گا. اس لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک، جس کی اہمیت اس قرآن پاک کی وجہ سے ہے، یہ ابدی معجزہ ہے، تو اس کا جو اہم میسج ہے، جو پیغام ہے، اس پر ہم عمل کریں. قرآن کے تمام احکام پر اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں اسے پڑھنے، اس میں غور و فکر کرنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اور اس کی دعوت کو اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.